السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، میں نے آپ کے لیے ایک بہترین ٹاپک لایا ہے۔ آئیے چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آج کی موضوع ہے رمضان کا استقبال کرنا کیسا ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بن نوری ٹاؤن کا ایک فتویٰ پیش کر رہا ہوں۔ کسی نے جامعہ سے سوال کیا ہے کہ رمضان کا استقبال کرنا کیسا ہے، اگر جائز ہے تو قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب درکار ہے۔ جواب: استقبال رمضان سے آپ کی مراد اگر یہ ہے کہ ماہ رمضان آنے سے پہلے رمضان المبارک کی تیاری کرنا اور صوم و صلات کے لیے اپنے آپ کو مستعد رکھنا، اور ماہ رمضان شروع ہونے سے پہلے رمضان کے دوران کی ترتیبات کو مرتب کر لینا اور اس کی اہمیت اور فضیلت کو دل میں اجاگر کرنے کی کوشش کرنا، تو واضح رہی کہ یہ اعمال و اہتمام کی کیفیات شریعت میں ممدوح اور مطلوب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ جب ماہ مبارک آنے والا ہوتا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دلوں میں اس ماہ کی اہمیت اور فضیلت کو اجاگر فرماتے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک سے اتنی زیادہ محبت فرماتے، اس کو پانے کی کثرت سے دعا فرماتے تھے، اور رمضان المبارک کا اہتمام ماہ شعبان میں ہی روزوں کی کثرت کے ساتھ ہو جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شوق و محبت سے ماہ رمضان کا استقبال فرماتے، لیکن یاد رہے کہ مطلق ماہ شعبان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ روزے رکھنا بے شمار احادیث میں منقول ہے، لیکن ماہ رمضان سے چند دن یعنی ایک دو دن پہلے روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے، تاکہ رمضان کا استقبال مکمل نشاط و انبساط اور چستی اور تیاری کے ساتھ کیا جائے، کمزوری اور ضعف و اضمحلال کے ساتھ نہیں۔ نمبر ایک، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک مہینے کو خوش آمدید کہہ کر اس کا استقبال فرماتے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے سوالیہ انداز میں 3 بار دریافت کرتے: ماذا یستقبلکم وتستقبلون، ماذا یستقبلکم وتستقبلون، ماذا یستقبلکم وتستقبلون، کون تمہارا استقبال کر رہا ہے اور تم کس کا استقبال کر رہے ہو۔ نمبر 2، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ، کیا کوئی وحی اترنے والی ہے؟ فرمایا نہیں۔ عرض کیا: کسی دشمن سے جنگ ہونے والی ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ عرض کیا: پھر کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نمبر 1، ان اللہ یغفر فی اول لیلۃ من شہر رمضان لکل اہل هذه القبلۃ، بے شک اللہ تعالی ماہ رمضان کے پہلے رات ہی تمام اہل قبلہ کو بخش دیتا ہے۔ نمبر 3، اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جیسے ہی ماہ رجب کا چاند طلوع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے حضور یہ دعا فرماتے: نمبر 2، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینوں میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا۔ دوسری روایت میں یہ دعا منقول ہے: نمبر 3، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبارک لنا فی رمضان، اے اللہ ہمارے لیے رجب، شعبان اور بالخصوص ماہ رمضان کو بابرکت بنا دے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کہ انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل 2 ماہ تک روزے رکھتے نہیں دیکھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم کے مبارک ماہ میں مسلسل روزے رکھتے کہ وہ رمضان المبارک کے روزے سے مل جاتا۔ نمبر 5،
اسی طرح مضمون کے حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، جس قدر آپ شعبان میں روزے رکھتے ہیں اس قدر میں نے آپ کو کسی اور مہینے میں روزے رکھتے ہوئی نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک ایسا مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان میں آتا ہے اور لوگ اس سے غفلت برتتے ہیں، حالانکہ اس مہینے میں پوری سال کے عمل اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ میرے عمل روزہ دار ہونے کی حالت میں اٹھائے جائے۔ نمبر 6، علامہ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ لطائف المعارف میں لکھتے ہیں ماہ شعبان میں روزوں اور تلاوت قرآن حکیم کی کثرت اس لیے کی جاتی ہے تاکہ ماہ رمضان کی برکات حاصل کرنے کے لیے مکمل تیاری ہو جائے اور نفس رحمان کی اطاعت پر خوش دلی اور خوب اطمینان سے راضی ہو جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے معمول سے اس حکمت کی تائید بھی ہو جاتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ شعبان میں صحابہ کرام رضی اللہ کے معمول پر روشنی ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں شعبان کی شروع ہوتی ہی مسلمان قرآن کی طرف جھک پڑتے، اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالتے تاکہ غریب مسکین لوگ روزے اور ماہ رمضان بہتر طور پر گزار سکے۔ احادیث تو اتنی حد تک رمضان کے استقبال مفہوم معلوم ہوتا ہے، لیکن آج کل عالم اسلام میں ایک روایت چل پڑی ہے جس کی ابتدا عرب ممالک خاص کر مصر اور شام سے ہوئی اور پھر دوسرے ملکوں میں بھی رائج ہو گئی اور ہمارے یہاں بھی آ گئی ہے۔ وہ یہ ہے کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے کچھ محفلیں منعقد ہوتی ہے جس کا نام محفل استقبال رمضان رکھا جاتا ہے، جس میں رمضان سے چند روز پہلے ایک اجتماع منعقد کیا جاتا ہے اور اس میں قرآن کریم اور تقریر اور وعظ رکھا جاتا ہے، جس کا مقصد لوگوں کو یہ بتلانا ہوتا ہے کہ ہم رمضان المبارک کا استقبال کر رہے ہیں اور اس کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے استقبال کا یہ جذبہ بظاہر بہت اچھا ہے، لیکن یہی جذبہ جب آگے بڑھتا ہے تو رفتہ رفتہ کے بعد بدعت کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ نمبر 7، چنانچہ بعض جگہوں پر اس استقبال کی محفل نے بدعت کی شکل اختیار کر لی، لیکن رمضان المبارک کا اصل استقبال یہ ہے کہ رمضان آنے سے پہلے اپنے نظام الاوقات بدل کر ایسا بنانے کی کوشش کرے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ وقت اللہ جل شانہ کی عبادت میں صرف ہو۔ رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے یہ سوچ اپنائی جائے کہ یہ مہینہ آ رہا ہے، کس طرح میں اپنی دنیاوی مصروفیات کم کر زیادہ کی زیادہ وقت عبادات میں صرف کیا جائے۔ اس مہینے میں اگر کوئی شخص اپنے آپ کو بالکلیہ عبادت کے لیے فارغ کر لے تو سبحان اللہ، اگر بالکلیہ اپنے آپ کو فارغ نہیں کر سکتا تو پھر یہ دیکھے کہ کون کون سے کام ایک ماہ کے لیے چھوڑ سکتا ہے، ان کو چھوڑے، اور کن مصروفیات کو کم کر سکتا ہے ان کو کم کرے، اور جن کاموں کو رمضان کے بعد تک مؤخر کر سکتا ہے ان کو مؤخر کرے، اور رمضان کی زیادہ سے زیادہ اوقات کو عبادت میں لگانے کی فکر کرے۔ استقبال رمضان کا صحیح طریقہ یہی ہے، اگر یہ کام کر لیا تو انشاءاللہ رمضان المبارک کی صحیح روح اور اس کی انوار و برکات حاصل ہوں گی، ورنہ یہ ہوگا کہ رمضان المبارک آئے گا اور چلا جائے گا اور اس سے صحیح طور پر فائدہ ہم نہیں اٹھا سکیں گے۔ فرمان الہی ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ وہ تھوڑے دن ماہ رمضان ہے جس میں قرآن مجید بھیجا گیا ہے، جس کا ایک وصف یہ ہے کہ لوگوں کے لیے ذریعہ ہدایت ہے، اور دوسرا وصف واضح الدلالت ہے، من جملہ ان کتب کے جو ذریعہ ہدایت بھی ہے اور حق و باطل میں فیصلہ کرنے والی بھی ہے۔ جو شخص اس ماہ میں موجود ہو اس کو ضرور اس میں روزہ رکھنا چاہیے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ دار الافتاء جامعہ علوم اسلامیہ، علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن۔ سامعین کرام، امید ہے کہ ویڈیو دیکھنے سے بات پوری سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرنا۔ جو چینل پر نیو ہے چینل کو بھی سبسکرائب کرے۔ جزاک اللہ خیر، احسن الجزا فی الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔